بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ۔ اغیون چونکہ ابتدا میں جو ہم نے مسئلہ اولا تو الحمدللہ ختم ہوا، آج ہم مسئلہ ثانی کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے امتحان یہی مسئلہ ثالث سے ہوگا، صحیح ناغیون، چونکہ اس لیے جو ہے شیخ مجاہد جو ہے ہر روز انشاءاللہ ہم دروس کو جو ہے گروپ میں دے دیں گے، تو برادران ایک دفعہ لکھیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہفتے کے دن جو ہے انشاءاللہ مسئلہ ثالث سے جو ہے جتنا ہم پڑھ لیں گے اسی کا کیا ہوگا، امتحان ہوگا، تو یہ تیاری کرنے میں بھی آسانی ہوگی، صحیح نہ ہوئی۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ برادران ضرور یہ لکھیں، میں نے بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی برادران یہی لکھیں اور اسی کو ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، ایک دفعہ مطالعہ کر کے کلاس میں آ جائیں تو ساتھ وہی ساتھ جی ساتھ بالکل صحیح، ساتھ وہی، چونکہ آج کا درس جو ہے ضرور آپ لکھیں، مطالعہ کر لیں انشاءاللہ۔ شیخ جو ہے کم از کم اگر زحمت نہ ہو تو آپ تقریباً میرے خیال میں 8 بجے سے پہلے گروپ میں سینڈ کر لیں، مجھے سینڈ کر لیں، تو جہاں تصحیح کی ضرورت ہو ہم تصحیح کر لیں جو ہے بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ بتا دیں، تو انشاءاللہ پروردگار جو ہے عنایت پروردگار انشاءاللہ ہمارے اوپر شامل ہوں گے۔ تو بس دقت فرمایا المسألة الثانية أن يسبقه منع المالک من المالک۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بیع فضولی میں کہ بیع فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے، فیہ قولانی، کہ دو قول تھا کہ بیع فضولی کیا ہے گا، بعض نے کہا صحیح ہے، بعض نے کہا صحیح نہیں ہے۔ پھر مصنف نے فرمایا مسئلہ بیع فضولی میں ہم کچھ مسائل سے گفتگو کر لیں گے، تقریباً مصنف نے 3 مسائل کی طرف اشارہ فرمایا، ان مسائل میں سے الحمدللہ مسئلہ الاولا خلصنا، یہ مسئلہ اولا ختم ہوا، کہ مسئلہ اولا یہ تھا کہ اگر فضولی مالک کے لیے بھیجے اور مالک کی طرف سے کوئی منع نہ ہو۔ مسئلہ ثانی بالعکس ہے تو بائع فضولی نے معاملہ کیا تھا کس کے لیے، مالک کے لیے، مگر مالک کی طرف سے کیا ہے گا، منع کیا ہوا تھا۔ مثلا مالک نے یہ کہا تھا لا تبع کتابی، نہیں کے باوجود فضولی نے کتاب کو بیچی، تو آیا یہ بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فیہ قولانی کما فی مسئلۃ الاولا۔ قول الاول یہ بطلان ہے، کیوں آقا؟ کیونکہ مسئلہ اولا میں یہ لوگ کیا ہے بطلان کے قائل تھے، تو بطریق من باب الاولا مسئلہ ثانی میں کیا ہے باطل ہیں۔ مسئلہ اولا میں مالک کی طرف سے کوئی نہیں و منع نہیں ہونے کے باوجود کیا ہے بطلان کے قائل تھے، تو یہاں پر منع مالک ہے تو بطریق اولا کیا ہے باطل ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یہ تو کیا ہے قائلین بطلان کی جانب سے کأنہ خلاصہ دلیل و خلاصہ مطلب ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ سوال اس میں ہے کہ وہ علماء جو مسئلہ اولا میں کس کے قائل تھے، صحت کے قائل تھے، آیا وہ علماء اس مسئلے میں بھی صحت کے قائل ہے یا نہیں ہے؟ ان کے رأی کیا ہیں؟ ما ہوا رأیہم فی ہذہ المسئلۃ، ان کے رأی اس مسئلے میں کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اگر دیکھا جائے تو بعض علماء کس کے قائل ہیں؟ بطلان کے قائل ہیں۔ دقت فرمائے، بعض علماء کیا ہے بطلان کے قائل ہیں۔ فخر محقق سے جو ہے سلام علیکم فخر محقق نے جو ہے فخر محققین سے کچھ کیا ہے عبارات نقل کی ہیں، ان عبارات کا مضمون یہ ہے کہ بیع فضولی کیا ہے اس مسئلہ ثانی میں کیا ہے باطل ہے۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ عموماً کیا ہے 3 عبارات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، تو ہم تینوں عبارات کو کیا کر لیں گے آقا ذکر کر لیں گے۔ العبارۃ الاولی، عبارت اولا کی حکا ان محقق ان فخر الدین فخر المحققین سے وہ عبارت حکایت کی ہے۔ دقت فرمائیں، خود فخر المحققین کس کے قائل ہے؟ خود فخر المحققین بطلان کے قائل ہیں، وہ بیع فضولی کو مطلقاً کیا ہے باطل قرار دیتے ہیں، مگر ان سے انہوں نے حکایت کی ہیں کن علماء سے؟ ان علماء سے جو بیع فضولی کے صحت کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فخر المحقق فرماتے ہیں کہ قائلین نے صحت بیع فضولی نے صحت بیع فضولی کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ دقت فرمائیں، مسئلہ اولا میں یہ لوگ کیا تھا؟ صحت بیع فضولی کے صحت کے قائل تھے، مسئلہ ثانی میں وہ لوگ کیا ہے بطلان کے قائل ہیں۔ اب آئیں کیوں بطلان کی طرف گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قائلین صحت بیع فضولی نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ مالک کی طرف سے منع و نہی نہیں ہونا چاہیے۔ بیع فضولی کے لیے مالک کی طرف سے کوئی منع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرط موجود ہو تو فالبیع الفضولی صحیح ہو، اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو بیع فضولی صحیح نہیں ہے۔ اب آئیں، جب شرط منتفی ہوا تو مشروط منتفی ہوگا۔ شرط کیا تھی؟ دقت فرمائیں، آپ لوگ ایک دفعہ بیان فرمائیں، شرط کیا تھی؟ قائلین بیع الفضولی فی مسئلہ اولا نے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ شرط کیا تھی؟ عدم سبق نہی من جانب المولا۔ اب فرات یہ شرط اس مسئلہ ثانی میں منتفی ہے۔ جب شرط منتفی ہے تو مشروط بھی منتفی ہے اور بیع فضولی کیا ہے باطل ہے۔ اب یہ عبارت کس نے حکایت کی؟ فخر دین فخر المحققین نے۔ اب آئیں عبارت ثانیہ کی طرف ہم آئیں گے، عبارت اولا کو پڑھ لیں گے، دقت فرمائیں۔ المسألۃ الثانیۃ، مسئلہ ثانیہ، من بیع الفضولی، مسئلہ ثانیہ کیا ہے؟ یسبقہ کی ضمیر کس کی طرف؟ یسبق من العقد کیا ہے منع من المالک، مالک کی طرف سے منع ہو۔ تو فرماتے ہیں والمشہور ایضا صحتہ، مشہور کیا کہتے ہیں آقا؟ صحیح ہے۔ اب آئیں مشہور صحت کے قائل ہے، چاہے بیع فضولی میں مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، مالک بعد میں اجازت دے دے تو وہ بیع کیا ہے اب آئیں ہم منع مالک سے کوئی سروکار نہیں ہے، مہم کیا ہے؟ اجازت لاحقہ ہے۔ مالک کی طرف سے اگر اجازت آئے تو وہ بیع فضولی کیا ہے صحیح ہے۔ وحکیہ، عبارت اولا لکھے گا، وحکیہ سے مراد عبارت اولا وہ علماء جو کیا ہے مسئلہ اولا میں صحت کے قائل تھے اور اس مسئلے میں کیا ہے بطلان کے قائل ہے۔ تو فرماتے وحکیہ عن الفخر الدین، فخر الدین سے مراد فخر المحققین سے حکایت کی ہیں۔ دقت فرمائے، یہ بات ذہن میں رکھیں، خود فخر الدین کیا ہے کس کے قائل ہے؟ مطلق بیع فضولی کے قائل ہے۔ اگر میں سوال کر لوں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، یقیناً اگلے دفعہ اگلے ہفتے میں ہمارا امتحان ہوگا، اسی مسئلہ ثالث سے ہوگا، تو دقت فرمایا فخر الدین سے حکایت کی، تو فرماتے فخر الدین خود کیا ہے بطلان کے قائل ہے مطلقاً، چاہے مسئلہ اولا میں ہو چاہے مسئلہ ثانیہ میں ہو۔ ان بعض المجوزین، بعض صحت قائلین بصحت الفضولی للفضولی اعتبروا، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے فرماتے ہیں عدم سبق النہی عن المالکی، مالک کی طرف سے منع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مالک کی طرف سے منع ہو تو وہ بیع صحیح نہیں ہے۔ تو اب آئیں، اب اس بیع میں مسئلہ ثانی میں کیا ہے شرط منتفی ہوا تو مشروط بھی منتفی ہے، بیع فضولی صحیح نہیں ہے۔ وَيَلُوحُ إِلَيْهِ مَا عَنِ التَّذْكِرَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَمْلِ النَّبَوِي۔ اب دقت فرمائیں، ھذا عبارۃ ثانی، مصنف نے 3 عبارات کی طرف اشارہ فرمایا
کہ ان عبارت میں بعض میں صریحتاً بیان ہوا ہے بطلان بیع فضولی مسئلہ ثانیہ میں، بعض میں اشارتاً کیا ہے گا بیان ہوا ہے کہ بیع فضولی کیا ہے گا باطل ہے۔ اب آئیں عبارت ثانیہ میں اشارتاً کیا ہے گا ذکر ہوا ہے۔ یلوحو کا معنی کیا ہے گا؟ اشارہ ہے، یعنی یشیرو عن بعیدن، کسی چیز کی طرف کیا ہے گا بعید سے اشارہ کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے گا؟ یلوحو ہوتا ہے۔ دقت فرمائیں، صاحب تذکرہ سے مراد کیا ہے گا؟ علامہ نے اوپر لکھے گا، علامہ نے کتاب تذکرہ میں اشارتاً بیان فرمایا ہے من حمل النبی، یعنی قول النبی، حدیث نبوی کو حمل کیا ہے۔ اب وہ حدیث نبوی کیا ہے؟ اگر کوئی عبد تزوج بغیر اذن مولا ہو، اگر مولا کی اجازت کے بغیر کوئی عبد نکاح کر لے تو فہو قاہر، وہ قاہر ہے، فہو زانی، نعوذ باللہ زانی ہے۔ دقت فرمائیں، فرماتے ہیں بعد تضعیف السند، یہ بھی عبارت کیا ہے متعلق ہے وہی علامہ ہے۔ علامہ نے اس روایات کو بیان کرنے کے بعد اس روایات کے اوپر دو اعتراض کیا ہے۔ اعتراض اول، وہذہ الروایت ضعیفۃ، جب روایات ضعیفہ ہے تو اس کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دقت کیوں ضعیف ہے تو فرماتے کہ یہ روایات عامہ کی طرف سے ہیں۔ دقت فرمائے، اول علامہ نے حمل اول کیا ہے گا اس روایات کے کیا ہے گا ضعیف ہونے کے اوپر، چونکہ یہ روایات کیا ہے گا حمل من العامتی، طریقے عامہ اور عامہ سے نقل ہوئی ہیں، تو فرماتے اس روایت کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ جواب اول، الا ان نکح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا والظاهر أنه لا يفرق بين النکاح وغیرہ۔ فرماتے ہیں علامہ فرماتے ہیں جب مولا نے جو ہے عبد سے منع کیا تھا، کس سے آغا؟ نکاح سے۔ اب آئے مولا نے منع کیا تھا، منع مولا، بس فرمائے کہ انہو یہ سورہ کبریٰ ہے کہ منع مولا کاشف علی عدم رضا الباطنی من طرف المولا علی هذا النکاح۔ دقت فرمائے، مولا کی طرف سے منع آنا، مولا کی طرف سے نہیں آنا، کاشف کس بات کے اوپر؟ عدم رضا باطنی مولا، وہ کراہت مولا۔ اب آئیں کراہت مولا بمثابت الرد المولا، دقت فرمائیں، اور کراہت مولا کیا ہے گا کس کے برابر ہے؟ مولا کی طرف سے کأنہو نکاح کو اور بے کو کیا کیا گا رد کیا ہے۔ اب آئیں علماء اتفاق ہے اگر اجازت بعد الرد ہو تو لا یؤثر، اجماع ہے، اگر وہ اجازت کیا ہے گا بعد الرد ہو تو کیا ہے گا وہ مؤثر نہیں ہے، تو پس کیا ہے گا نکاح باطل ہے۔ جب نکاح باطل ہے تو نکاح اور کیا ہے نکاح فضولی و بیع فضولی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیع فضولی میں وہی معیار ہے جو کیا ہے گا نکاح فضولی میں۔ نکاح فضولی میں بطلان کی سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا عدم رضا باطنی۔ عدم رضا باطنی کس کا لازمہ ہے؟ رد مولا کا لازمہ ہے۔ اب رد مولا، اگر مولا رد کر لے پھر بعد میں اجازت دے دیں تو کیا ہے گا اس اجازت کی کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے گا؟ دلیل اجماع فقہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا، فَإِنَّ هَذِهِ النِّكَاحَ يَقَعُ بَاطِلًا، وَالظَّاهِرُ ظاہراً جو ہے انہو کوئی فرق نہیں ہے بین النکاح وغیر نکاح کے درمیان، وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، یہاں سے لکھے گا يَظْهَرُ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي الْعِبَارَةُ الثَّالِثَ۔ اب آئے آیون میں سے ایک بیان کر لیں، مصنف نے کتنے عبارات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ علماء جو قائلین بیع فضولی ہیں، مسئلہ اولا میں صحت کے قائل ہیں اور کیا ہے اس مسئلے میں بطلان کے قائل ہیں۔ اولاً عبارت اولا کس کی طرف سے حکایت ہوئی ہیں؟ فخر محقق سے، عبارت اولا۔ عبارت ثانی، احسنتم جزاکم اللہ، وَيَلُوهُ
انب تذکرتی، عبارت سن علامہ کی طرف سے. علامہ نے ایک روایات بیان کی، اس روایات کے اوپر خود علامہ نے اعتراض کیا. اعتراض اول کیا تھا؟ سند ضعیف ہے. اعتراض ثانی کیا ہے؟ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیں اور جواب اور اعتراض ثانی کیا ہے؟ اعتراض ثانی یہ ہے، دقت فرمائیے، اعتراض ثانی کان نہ یہاں بیان نہیں ہوا ہے، ہم اشارہ کر لیں گے. اعتراض ثانی یہ ہے کہ دقت فرمائیں، یہ روایات کیا ہے گا؟ متعارض من روایت المتقدم. دقت فرمائیں، یہ روایات جو ہے، یہ جو روایت جو ہم نے بیان کیا، یہ کس کے ساتھ تعارض ہو رہی ہے؟ روایت متقدم کے ساتھ تعارض ہے. وہ روایت متقدم کیا تھا؟ وہ روایت متقدم یہ تھے کہ اگر کوئی عبد جو ہے بغیر اذن مولا کے ساتھ جو ہے، بغیر اذن مولا کے ساتھ نکاح کر لے تو وہ نکاح کیا ہے گا؟ نکاح، امام نے کہا کہ نکاح صحیح ہے. اور امام نے علت بھی بیان کی. علت کیا تھی؟ علت یہ تھی کہ اس نے رحمان کی عصیان، بلکہ کس کی عصیان، کس کی نافرمانی کی؟ مولا. اور مولا کی عصیان قابل زوال ہے کس کے ذریعے سے؟ بالاجازتی. تو فرماتے ہیں کہ روایات عامہ جو ابھی جو حمل نبوی ہے فہو قاہرون، چاہے اجازت ہو یا نہ ہو، منع کے بعد اگر کوئی نکاح کر لے کیا ہے گا تو وہ کیا ہے گا؟ وہ غیر مؤثر ہے، یہ مطلق ہے. اور وہ روایت مالک کی طرف سے اجازت ہو تو کیا ہے گا؟ وہ نکاح صحیح ہے. ان دونوں کے درمیان تعارض ہوگا. اب اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ہم کس کو کس کے اوپر حمل کر لیں گے؟ روایت مطلق جو فہو قاہرون، چاہے اجازت ہو چاہے اجازت نہ ہو، کیا ہے گا؟ منع کے بعد اگر کوئی نکاح کر لے تو وہ نکاح باطل ہے. اس کو ہم کس کے اوپر مطلق حمل کر لیں گے؟ اس روایات کے اوپر. تو کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا، اگر مالک منع کر لے اور اجازت نہ دے دے فہو قاہرون، فہو باطل، وہ نکاح کیا ہے گا؟ باطل ہے. اب آئیں، مالک نے منع کیا تھا، پھر اس کے بعد کسی صورت میں مالک نے اجازت دی، مالک راضی ہوا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ کیا ہے گا؟ کیا ہے گا؟ صحیح ہے. تو اب روایت اولا چاہے مالک اجازت دے نہ دے، منع کے بعد کیا ہے گا؟ نکاح کر لے تو مؤثر نہیں تھا. یہاں تک بات والی روایات میں کیا ہے گا؟ منع کر لیں اور مالک بعد میں اجازت دے لے تب بھی صحیح ہے، منع نہ کر لیں اور بعد میں مالک اجازت ہے تب بھی صحیح ہے. تو فرماتے ہیں یہ روایت کیا ہے گا؟ مقید ہے کس کے لیے؟ روایت اولا کے لیے. علامہ نے دو جواب دیے ہیں، دونوں جواب جو ہے کیا ہے گا؟ ایک یہاں پر ذکر ہوا ہے، ایک ذکر نہیں ہوا ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا. وَيَظْهَرُ کیا ہے گا؟ یظہر یعنی عبارت ثالث ہیں کہ من المحقق الثانی، محقق ثانی سے کیا حکایت کی ہیں وہ یہ دقت فرمائیں. حیث احتمل فساد بیع الغاصب نظرا الى قرینۃ الدالۃ علی عدم الرضاء وہی الغصب. دقت پر صاحب محقق ثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غاصب، دقت فرمائیں، کوئی غاصب معاملہ کر لے تو وہ معاملہ کیا ہے گا؟ باطل ہے. ما ہوا وجہ میلاک البطلان بیع الغاصب، یہ مہم ہے آغا، تاکہ استدلال اسی چیز کے اوپر مرکوز ہے، میلاک کے اوپر. فرماتے میلاک کیا ہے؟ میلاک عدم رضا باطنی مولا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں بیع فضولی میں بھی وہی میلاک ہے. اب فرماتے یہ میلاک آپ نے کہاں سے درک کیا؟ تو فرماتے مالک نے نہیں وہ منع کیا تھا. اب آئیں مالک نے منع و نہیں کرنے کے باوجود فضولی نے کیا کیا گا؟ معاملہ کیا، تو کیا ہے گا؟ رضا باطنی موجود نہیں ہے. اب آئیں وہی وجہ ہم نے بیع غاصب میں بیان کیا تھا. بیع غاصب کوئی معاملہ کر لے تو بطلان کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہے گا؟ مالک کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوا ہے. تو یہاں منع میں بھی کوئی میلاک موجود ہے، دونوں میں میلاک کیا ہے گا؟ ایک ہی ہے. تو فرماتے ہیں جب میلاک ایک ہی ہے میں دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ باطل ہونا چاہیے. دقت فرمایا وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، محقق ثانی سے کیا ہوتا ہے؟ عبارت محقق ثانی و قول محقق ثانی سے ظاہر ہوتا ہے حیث یہ تعلیلیہ ہے کس کے لیے؟ یظہرو کے لیے.
احتمل فساد بیع الفضولی، انہوں نے کہا بیع الغاصب کیا ہے گا؟ باطل ہے. نظراً، اپن نظراً اس میلاک کی طرف اشارہ ہے، اس میلاک کی طرف نظر کرتے ہوئے الا قرینت الدالتی، اس قرینے، وہ قرینہ جو دلالت کرتے ہیں کس بات کے اوپر؟ علی عدم الرضا، عدم رضا کی، عدم رضا کس میں موجود ہے؟ وہی مال غصب میں. یہی میلاک کس میں موجود ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ بے فضولی، بے غاصب وادن و بے فضولی فی وادن، اب اس کے ذریعے سے محقق ثانی اس کے ذریعے سے بطلان بے فضولی کے اوپر کیوں استدلال فرمایا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا غیون؟ چونکہ دونوں میں میلاک عدم رضا مالک ہے، تو بس یہ دونوں چاہے غاصب میں، یہ میلاک چاہے غاصب میں ہو چاہے کیا بے فضولی میں ہو، میلاک موجود ہے. اسی میلاک کی بنا پر بے فضولی بھی کیا ہے گا؟ باطل ہے. وَكَيْفَ كَانَ فَهَذَا الْقَوْلُ لَا وَجْهَ لَهُ ظَاهِرًا. مصنف فرماتے ہیں کہ دقت فرمائیں گے یہاں وَكَيْفَ كَانَ كَأَنَّهُ ایک سوال مقدر ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ابھی تک ان تین عبارات سے ہمیں کوئی قانی دلیل نہیں ملی. یہ تینوں عبارات سے ہمیں بطلان مسئلہ ثانی کے اوپر کوئی قانی دلیل نہیں ملی. سوال ہے کوئی دلیل معتبر ہیں کن کے جانب سے؟ وہ علماء جو کیا ہے گا قائل ہے کس بات کے اوپر؟ مسئلہ ثانی کے بطلان کے اوپر. ان کی طرف کوئی معتبر، ان کے جانب سے کوئی معتبر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اقصا ما یقال، ان کی طرف سے جو دلیل ہے وہ لوگ دو دلیل پیش کر سکتے ہیں. دلیل اول بطلان بے فضولی فی مسئلہ ثانی، دلیل اول یہ ہے کہ دقت ہمیں بے فضولی فی مسئلۃ الاولی میں ہم نے ایک روایات بیان کی تھی، بلکہ کچھ روایات بیان کی تھی. ان میں سے ایک روایت کیا تھی؟ وہ روایت کیا ہے گا؟ عروۃ البارقی. دقت فرمائیں، عروۃ البارقی کی روایت کیا ہے گا؟ ہم نے بعنوان دلیل پیش کیا تھا کس کے لیے؟ صحت بے فضولی فی مسئلۃ الاولی کے لیے. یہاں تک بات واضح ہوگی. اب فرماتے وہ علماء جو کیا ہے گا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ ثانی میں باطل ہے، وہ اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، عروۃ البارقی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دقت ہے صحت بے فضولی کے اوپر جو دلیل ہے وہ ایک ہی دلیل ہے دنیا میں، وہ کیا ہے گا؟ عروۃ البارقی ہے. اب عروۃ البارقی والی روایت کیا ہے گا؟ روایت کا مضمون اور معنی یہ ہے کہ مالک کی طرف سے کیا ہے گا اجازت ہو، رضا مالک کیا ہے گا محرز ہو. تو فرماتے ہیں اس صورت میں جب مالک کی کیا ہے گا رضایت محرز ہو تو فرماتے ہیں کہ بے صحیح ہے. ما ہوا دلیل علیہ، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ وہی روایت عروۃ البارقی ہے. اب اسی روایت کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ان کے جانب سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحت بے فضولی کے اوپر. تو فرماتے یہ روایت مختص ہوا، یہ دلیل مختص ہوا کس بے فضولی کے ساتھ؟ مسئلہ اولا کے ساتھ. تو اب مسئلہ ثانی کے کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو کیا ہے گا؟ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے. مسئلہ اولا کے لیے ایک دلیل تھی، وہ دلیل کیا تھی؟ عروۃ البارقی تھا. تو عروۃ البارقی فقط کیا ہے رضا مولا کے ساتھ مختص ہوا، تو مسئلہ اولا کے ساتھ مختص ہوا. اب پھر مسئلہ ثانی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تاکہ ہم کیا ہے گا مسئلہ ثانی کو ثابت کر سکیں. تو ان کی طرف سے کیا ہے دعویٰ یہ ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں دلیل اول اگر ان کی جانب سے کوئی دلیل پیش کر سکتے تو فقط یہی ہے. وَكَيْفَ كَانَ، جو بھی ہو، چاہے یہ عبارات جو تین عبارات جو ہم نے بیان کیا صحیح ہو یا نہ ہو، فَهَذَا الْقَوْلُ هَذَا الْقَوْلِ یعنی بطلان بے فضولی فی مسئلۃ الثانیہ میں لا وجہ ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ بطلان کے اوپر کوئی دلیل الا فقط ادا التخیل، تخیل یعنی توہم، فقط ایک ہی یا دو توہم اولا امر اول. فرماتے ان المستند ان الدلیل فی عقد الفضولی، عقد فضولی میں ہی روایت عروۃ البارقی جو مختص ہے بغیر مقام کے ساتھ. بغیر مقام سے مراد مسئلہ ثانی کے علاوہ مسئلہ اولا کے ساتھ مختص ہے. وَأَنَّ الْعَقْدَ، عقد جو ہے اذا وقع منہیا عنہ من طرف المالک، مالک کی طرف سے عقد کیا ہوا ہے گا؟
منہی عنہ واقع ہوا ہے تو فالمنع موجود بعد العقد. یہاں سے لکھیں آقا، دقت فرمائیں، غیر المقام کے بعد جو ہے وَأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا كَانَ دلیل ثانی ہے. کس کے جانب سے آقا؟ کس کے جانب سے؟ احسن تم بطلان کی جانب. وہ علماء جو قائلین ہے بطلان ہیں ان کے طرف سے ممکن ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر لیں. وہ یہ ہیں، دقت فرمایا، حین العقد، مولا نے کیا کہا تھا فضولی کے لا تبع ھذا الکتاب کہا تھا. اب حین العقد کیا تھا آقا؟ عقد کرتے وقت حین العقد منع مولا موجود تھا. اب آئیں بعد العقد موجود ہے یا نہیں ہے؟ بعد العقد بھی وہی منع موجود ہے، تو بس کیا ہے، اجازت مؤثر نہیں ہے. دقت فرمائیں، اب بعد العقد منع کا موجود ہونا مستمر ہونا ضروری نہیں. ولو آنن ما، ایک لحظے کے لیے کیا ہے آقا، یہی کافی ہے کہ منع مولا موجود ہے بعد العقد، تو بس بے فضولی کیا ہے آقا. اب آئے خلاصہ عبارت یہ ہے کہ دلیل آنن ما کے ذریعے سے ہم بطلان بے فضولی کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان العقد عقد اذا کان وقع منہیا عنہ، وقع منہیا عنہ کس کی جانب سے؟ چونکہ مولا نے کیا کیا تھا، منع کیا تھا، تو کیا ہے وہ عقد منہی عنہ واقع ہوا. تو فالمنع موجود، منع کیا ہے موجود ہے حین العقد. اب آئیں بعد العقد، اور بعد العقد بھی منع موجود ہے. ولو آنن ما، ولو لحظتا ما، آنن ما بھی کیا ہے منع بعد میں بھی موجود ہے. اب آئیں آنن ما بعد العقد موجود ہونا کافن فی الرد، رد کے لیے، رد بے کے لیے کافی ہے. اب آئیں بعد میں اجازت دے تو مؤثر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اجازت بعد الرد لا یؤثر، اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے، دلیل اجماع ہے. فلا ينفع الاجازت، بہتر یہ تھا فلا تنفع الاجازت، اجازت مؤثر نہیں ہے، اجازت لاحقہ بناء. اب فرماتے ہیں، دقت فرمایا، یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ دلیل الآن ما کے ذریعے سے آپ نے کس چیز کو ثابت کیا؟ دلیل الآن ما کے ذریعے سے آپ نے منع و رد المالک کو ثابت کیا. تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو جواب ہے یہ دلیل ہے مبنائی ہے. کیوں مبنائی ہے؟ تو فرماتے ہیں اجازت بعد الرد، اجازت بعد الرد کیا ہے، اس اجازت کا مؤثر نہ ہونا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے مؤثر ہے، بعض علماء فرماتے مؤثر نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دلیل الآن ما کے ذریعے سے رد کو ثابت کیا وہ کس مبنا کے مطابق ہے؟ وہ علماء جو کیا ہے بعد الرد، اجازت بعد الرد کیا ہے مؤثر نہیں ہے، ہم اس کے قائل ہو جائیں تو یہ دلیل بنے گی، ورنہ دلیل تام نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فلا تنفع الاجازت اللاحقہ بناء، یہ اشارہ ہے کیا ہے، یہ دلیل جو آپ نے پیش کی وہ دلیل کیا ہے، مبنائی ہے. بناء علی انہ لا یعتبر فی الرد، رد معتبر نہیں ہے. عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیہ حکم بعضهم. دقت فرمائے، دقت فرمائے، ایک اشارہ یہاں مصنف ہم نے کسی اور مطلب کی طرف اشارہ فرمایا، وہ مطلب یہ ہے. دقت فرمایا، علماء اختلاف ہے کہ تحقق رد، وجود رد کے حوالے سے آیا رد یحتاج الی تلفظ، کہ بایت کیا ہے، مولا نے کہا کہ رددتو، مالک نے کہا رددتو، یا عدم رضایت باطنی و نیت کافی ہے. فیہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عدم رضایت باطنی کیا ہے، کافی ہے تحقق رد کے لیے، رد کیا ہے ثابت ہو. یہاں تک بات واجب. بعض علماء فرماتے ہیں عدم رضایت باطنی کافی نہیں ہے، بلکہ تلفظ کی طرف محتاج ہے. اگر تلفظ کر لے تو یتحقق الرد، اگر تلفظ نہ کر لے تو لا یتحقق الرد. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں
یہ جو دلیل ہے، دلیل ثانی کس مبنا کے مطابق کیا ہے دلیل بنے گی؟ تو فرماتے اس مبنا کے مطابق دلیل بنے گی جب ہم کہیں رد تحقق ہوگا عدم رضایت باطنی کے ذریعے سے، لفظ کی طرف محتاج نہیں ہے، تب یہ دلیل بنے گی۔ اگر ہم کہیں رد کے لیے شرط ہیں باید تلفظ ہونا چاہے، تو اب آئیں سوال یہ ہے کہ یہ دلیل بنے گی بطلان بے فضولی کے لیے؟ فقط عدم رضایت باطنی کے بنا پر آپ کیا ہے بطلان بے فضولی کے اوپر دلیل آنما کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ آئے مصنف فرماتے بناءً، اس بنا پر یہ دلیل بنے گی اللہ یعتبر فی الرد، رد میں ہم یہ شرط نہ رکھیں سوا اس چیز کو شرط رکھیں عدم رضا الباطنی، مالک کیا ہے اس عقد کے اوپر کیا ہے باطنا ناراضی نہیں ہے، یہی کافی ہے کہیں عقد اس کے رد اس سے کیا ہے تحقق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، اگر یہ کہیں تو کیا ہے کافی ہے، اور کیا ہے رد لفظی کی طرف محتاج نہیں ہے کہیں تو تب یہ دلیل بنے گی۔ الا ما یقتضیہ حکم بعضہم، جیسا کہ بعض علماء کی جو حکم ہے اس کا تقاضا یہی ہے۔ دقت فرمائے مصنف ایک شاہد بیان فرما رہے ہیں، وہ شاہد کس بات کے اوپر شاہد بیان کر رہے ہیں؟ دقت فرمائے وہ شاہد اس بات کے اوپر ایک شاہد بیان فرما رہے ہیں، اگرچہ یہ شاہد مربوط ہے مسئلہ فضولی کے ساتھ مربوط نہیں، کسی اور مسئلے کے ساتھ مربوط ہے، مسئلہ وکالت کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے۔ بس یہی مثال بیان کر لیں گے، پھر اس کو بات رفع زحمت۔ دقت فرمائے گا مصنف کس کے لیے شاہد بیان کر رہے ہیں کہ رد کے لیے عدم رضایت باطنی کافی ہے، تلفظ کی طرف محتاج نہیں ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہ کچھ عبارات سے یا ان کے جو ہے کہ اس حکم سے کون سا حکم ہم بیان کر لیں گے، اس حکم کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں رد سے مراد کیا ہے عدم رضایت باطنی مراد ہے۔ دقت فرمائے گا اگرچہ وہ مسئلہ یا وہ حکم کیا ہے مسئلہ بے فضولی کے ساتھ مربوط نہیں ہے، کسی اور مسئلے کے ساتھ مربوط ہے، وہ مسئلہ وکالت ہے۔ دقت فرمائے گا میں نے سماحت شیخ صاحب کی کتاب کو بیچ دی، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ دقت فرمائے بیچنے کے بعد کیا ہوا کہ میں نے وکالت کا دعویٰ کیا کہ میں سماحت شیخ کا وکیل تھا۔ اب آئیں سماحت شیخ جو صاحب کتاب ہے انہوں نے کیا انکار کیا، تو اب اس مسئلے میں کیا ہوگا؟ اب اس مسئلے میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے المدعا، وہ شخص جو مدعا ہے اس کے لیے بینہ کی طرف محتاج ہے، وہ بینہ لانا چاہے، گواہی، یہاں تک بات واضح۔ والمنکر، شخص منکر ہے وہ کیا ہے صاحب کتاب ہے جو وکالت کی نفی کر رہے ہیں، تو الیمین، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ بس یہ قاعدہ آپ ضرور آپ عالم ہیں تو فرماتے ہیں مدعا کے اوپر آپ فیصلہ کرنا ہے تو مدعا کو سے آپ نے کیا طلب کرنا ہے؟ بینہ۔ اب منکر سے کیا طلب کرنا ہے؟ وہ آپ قرآن کو اٹھائیں اس کی سر پر رکھیں، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں، اب کس سے شروع ہوگا؟ شخص سے مدعا، پھر اس کے بعد مرحلہ کس کے مرحلہ آئے گا؟ منکر۔ ایسا نہ ہو آپ پہلا منکر سے کیا ہے گا قسم اٹھائے، یہ بات کیا ہے شریعت میں ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اس قانون کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، یہاں تک بات واجب۔ اب آئیں اس نے بینہ نہیں لا سکا، مدعا نے اپنے دعویٰ کے اوپر بینہ نہیں لایا، اب آئیں مرحلہ کس کی طرف؟ شخص منکر کی طرف، انہوں نے قسم کھائی تو مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ علماء نے فرمایا کہ انہوں نے جو شراء ہے، شراء فضولی کیا ہے باطل ہے، یہاں تک بات ہے، شراء فضولی باطل ہے، اگرچہ مسئلہ وکالت کے ساتھ مربوط تھا مگر شراء فضولی باطل ہے۔ اب باطل کس وجہ سے ہے؟ عدم رضایت باطنی مولا کی وجہ سے۔ ہم مصنف کے اوپر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کیا ہے اس نے قسم کھائی ہے، یہ قسم کیا ہے رد باطنی وہ عدم رضایت باطنی نہیں ہے بلکہ وہ تلفظ کر رہا ہے، تو فرماتے کان نہ ہوئی، یہ شاہد کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے ہماری جانب سے مصنف کے اوپر ایک اعتراض ہے۔ فرماتے ہیں
حکا بعضهم اذا حلف الموکل، موکل نے قسم کھائی کس بات کے اوپر؟ علی نفی الاذن، نفی اذن کے اوپر، فی الشراء، شراء میں، فی اشترائی یعنی شراء میں، شراء الوکیلی. اور اس شخص نے وکالت کا دعویٰ کیا تھا، ابھی کو اس نے قسم کھائی کہ موکل نے کہ وہ میرا وکیل نہیں ہے. اب حکم کیا ہوگا؟ انفسخ العقد، عقد کیا ہے گا؟ فسخ ہوگا. اب یہاں کیا ہے گا؟ مورد شاہد ہے. لأن الحلف، حلف جو ہے علیہ علی عدم نفی الاذن کے اوپر کیا ہے گا؟ امارۃ عدم الرضا، عدم رضا کے اوپر کیا ہے گا؟ نشانی ہے. عدم رضا باطنی کے اوپر، پس کیا ہے گا؟ رد لفظی کی طرف محتاج نہیں ہے. تو مسئلہ وکالت میں ہم نے کہا انفسخ العقد، عقد باطل ہے، اور کیا ہے گا؟ فقط اس بنا پر کہ یہاں رد محقق ہوا ہے، اور وہ رد بھی کیا ہے گا؟ عدم رضا باطنی کی وجہ سے. تو بیع فضولی میں بھی کیا ہے گا؟ رد لفظی کی ضرورت نہیں ہے. مالک کا یہی منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطنا راضی نہیں ہے. یتحقق الرد، رد محقق ہوگا، اور بیع فضولی باطل ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.